انتہائی پاورفل ہے۔ یہ میں ہدیہ ایک آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں اور یہ میری طرف سے مکمل فری ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی ہو، اب بہت بھائیوں نے بہت بہنوں نے ٹرانسفر لیا ہے نا، ٹرانسفر لینے کے ذریعے وہ معلومات لیتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہم پر کسی نے جادو منتر تو نہیں کیا ہے، ہمارا چوری کس نے کیا ہے، بہت سارے ہزاروں کے تعداد سے وہ ٹرانسفر سے معلومات لیتے ہیں۔ تو سیم یہی چیز آپ اس نقش مبارک سے لے سکتے ہیں۔ یہ نقش لکھ کے تو خواب میں آپ کو معلوم ہو جائے گا، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہو، چاہے رشتہ ہو، چاہے چور ہو، چاہے اپنے دشمن کے بارے میں ہو، چاہے مال کے بارے میں ہو، چاہے دولت کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ نے معلوم کرنا ہے نا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک نقش مبارک دینے جا رہا ہوں اور اس نقش مبارک کے 25 فوائد ہیں، 25 فوائد ہیں، اور ان کو 25 طریقوں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آپ کو چاہیے تو آپ لے لیجئے گا، اور خاص اجازت ان کو ہوگا جن بھائیوں اور جن بہنوں نے ٹرانسفر لیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائی ایک فائدہ میں نے اپنے پاس لکھا ہوا ہے تاکہ میں بھول نہ جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے پہلے آپ فوائد سن لیں، ان کے بعد انشاءاللہ نقش بھی شیئر کر دیتا ہوں، اور اجازت ہر عام اور خاص کو ہیں، لیکن خاص اجازت میں نے بتا دیا کہ ٹرانسفر والوں کے لیے۔ اگر یہ نقش لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر درد شکم والے کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی شفا یاب ہوگا۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ ان کا درد کسی بھی طرح کہیں انہوں نے ہر جگہ علاج کیا، ڈاکٹر عامل کوئی بھی ہو، لیکن شفا نہ ہوا، تو یہ کام کر لے، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گی، کہیں پر کسی بھی درد ہو۔ دوسرا نمبر فائدہ یہ ہے کہ یہ لکھ کر مسجد کے بیچ دفن کریں، اگر کوئی غائب ہو تو وہ حاضر ہوگا۔ یہاں پر ایک بات دھیان والی ہے کہ مسجد کے صحن میں وہاں پر دفن کرنا ہے کہ جہاں پر کسی کا پاؤں نہ آتا ہو، یا آپ نے دفن کر دیا تو چاروں طرف کوئی چیز رکھے تاکہ اس کے اوپر کوئی پاؤں نہ رکھے، تو انشاءاللہ تعالی اس ہی دن غائب وہ حاضر ہو جائے گا۔ اگر حاضر نہ ہوا، بہت دور ہے، تو آپ کو اطلاع دے دے گا کہ میں فلان جگہ پہ ہوں اور اس مشکل میں پھنسا ہوں، کوئی بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالی غائب کی جو بھی معلومات ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اب تیسرا نمبر اس کا فائدہ کیا ہے؟ بخار والے کے بازو پر باندھے تو شفا ہوگا۔ اب میرے بھائیوں ایسے بخار میں نے دیکھی ہیں کہ جن کی وجہ سے موت ہوئی ہیں، اتنے شدید، اتنے انتہائی شدید۔ اب میرے والد صاحب ہیں، اگر ان پر بخار آتے ہیں نا تو ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں، حد سے زیادہ۔ کیوں؟ ان کا بخار اس طرح ہوتا ہے نا کہ تاکہ مطلب ان کا سارا جسم کوئی توڑ رہا ہے، اتنا خطرناک بخار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے یہ لکھو گے، اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ بخار والے کے بازو پر، لیکن دائیں بازو، بایاں نہیں، ٹھیک ہے؟ باندھو تو شفا اسی وقت انشاءاللہ مل جائے گی۔ نمبر 4، یہ کہ لکھ کر دیوانے یا پاگل کے گلے میں باندھے تو صحت یاب ہوگا۔ اگر کوئی دیوانہ ہے، پاگل ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب اتنا پاگل بھی نہیں کہ پیدائشی ہو یا مکمل ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہو، اتنا پاگل ہو کہ 70% 80%، تو یہ لکھ کے انشاءاللہ تعالی ان کا پاگل پن وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جائے گا۔ اچھا، نمبر 5، کسی کو دیو یا جن کا خلل ہو، یہ نقش باندھنے سے نجات ہوگی۔ اب بہت میری بہنیں، بہت بھائی اس طرح ہیں کہ ان کے اوپر جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کسی
قسم کا ڈراؤنا، مطلب ان کو خواب آتے ہیں، ہر وقت ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے اوپر جنات مسلط ہیں، اندر ہے باہر ہے، کسی بھی طرح ہے، یہ لکھ کے اور ان کے گلے میں باندھ دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی جب تک یہ نقش ان کے گلے میں رہے گا تو وہ نجات پائے گا۔ نمبر 6، یہ لکھ کر کلام پاک میں رکھ کے جو آرزو ہو خواب میں معلوم ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھو اس میں کتنا طاقت ہے، اس میں کتنا تاثیر ہے۔ اگر آپ کوئی بھی چیز خواب میں معلوم کرنا چاہتے ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی ہو، اب بہت بھائیوں نے، بہت بہنوں نے ٹرانسفر لیا ہے نا، ٹرانسفر لینے کے ذریعے وہ معلومات لیتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہم پر کسی نے جادو منتر تو نہیں کیا ہے، ہمارا چوری کس نے کیا ہے، بہت سارے ہزاروں کے تعداد سے وہ ٹرانسفر سے معلومات لیتے ہیں۔ تو سیم یہی چیز آپ اس نقش مبارک سے لے سکتے ہیں۔ یہ نقش لکھ کے تو خواب میں آپ کو معلوم ہو جائے گا، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہو، چاہے رشتہ ہو، چاہے چور ہو، چاہے اپنے دشمن کے بارے میں ہو، چاہے مال کے بارے میں ہو، چاہے دولت کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ نے معلوم کرنا ہے نا تو اس نقش کو لکھ کر قرآن مجید میں رکھیں، اور وہ قرآن مجید اس کمرے میں ہونا چاہیے جس کمرے میں آپ سوتے ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی، یا اگر مسجد میں آپ سوتے ہیں تو مسجد والے قرآن مجید میں رکھیں، لیکن وہ قرآن مجید آپ کے پاس ہونا چاہیے، مطلب آپ جس چرپائی میں سوتے ہیں نا وہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کمرہ ہے، کمرے میں کسی کوئی بھی اونچی جگہ، صاف جگہ وہاں پر رکھ کے اور اسی کمرے میں آپ سو جائیں، تو آپ کو اللہ کے فضل اور کرم سے تمام معلومات مل جائے گی۔ اچھا، نمبر 7، یہ کہ لکھ کر دریا میں ڈالے، جو مراد ہو مولا تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیں، اگر آپ کا ایسا کوئی خواہش ہے کہ وہ سالوں سے پورا نہیں ہو رہا، کوئی بھی مراد ہے، دلی مراد ہے، چاہے وہ شادی کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ دولت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے دوستی میں بدلنا چاہتے ہو، چاہے کاروبار کے لحاظ سے ہو، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی مراد ہو تو آپ یہ لکھ کے اور دریا میں ڈال دیں۔ دریا میں ڈالنے کے بعد گھر میں آنے سے پہلے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مراد پورا ہو چکا ہوا ہوگا۔ اچھا، نمبر 8 ہو، اور درد سر کے واسطے سر میں باندھ دیں تو رفع و دفع ہو جائے گا۔ بہت لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کا سر درد جاتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں، تو یہ لکھ کر سر میں باندھ دیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رحم کر دے گا۔ اچھا، اگر یہ لکھ کے کسی میٹھی چیز پر اور پھر مطلوب کو کھلائیں تو یک لحاظ یا یک ساعت یا یک یعنی 1 منٹ آپ کہہ لیں، 1 منٹ بھی وہ اپنے طالب سے جدا نہیں ہو پائے گا، لیکن یہاں پر شرط یہ ہے میرے بھائی کہ وہ جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ اب کسی رشتے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، باپ آپ سے ناراض ہے، والدہ ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں، یا یہ کہ کہیں پر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے استعمال کرو گے تو وبال دنیا و آخرت میں آپ کے اوپر ہوگا، اس سے ہم بے ذمہ ہیں۔ اچھا، نمبر 10 اگر یہ لکھے اور پرانی قبر میں دفن کریں، دشمن مکروہ ہوگا۔ اب یہ دیکھ کہ بہت لوگوں کا دشمن ہوتا ہے نا، تو کوئی پرانا قبر آپ دیکھیں اور وہاں پر دفن کریں تو دشمن ان کو رات اور دن میں سکون، رات کو خواب نہیں آئے گی، خوف ان کو پرتاری ہوگا، رات کو نیند نہیں آئے گی، سو نہیں پائے گا، اور دن کو ان کو قرار نہیں آئے گا جب تک آپ سے صلح نہیں کرے گا۔ اچھا، نمبر 11 اگر لکھ کر گونگے بچے کو کھلائیں بولنے لگے گا۔ یہ دیکھو، اگر مطلوب کو کھلاؤ گے تو 1 سیکنڈ آپ سے جدا نہیں ہوگا، اور اگر گونگے کو کھلاؤ گے تو وہ بولنے لگے گا۔
تو یہاں پر نقش کے اینڈ میں ایک خاص اور خاص چیز ہے، وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا ضرور۔ جتنا پاورفل ہوتا ہے نقش اتنا ہی جو ہے نا بار بار آتا ہے، اثر آپ کو دکھتا ہے۔ نمبر 12، ہر قسم کے درد والا اس کو دیکھتا رہے، دیکھتے دیکھتے درد اسی وقت فوراً جاتا رہے گا۔ نمبر 13، لکھ کر اپنے پاس رکھ کے رزق میں فراخی ہوگی۔ اگر کوئی کہتا ہے میرا رزق فراخ نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں غربت میں پھنسا ہوا ہوں، تو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ کے رزق کی بارش ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، نمبر 13، اگر کوئی اس کو لکھ کر بازو پر باندھے اور جنگ میں جائے فتح و نصرت لوٹ آئے گا۔ لیکن یہاں پر مراد کون سا جنگ ہے؟ شر اور فساد والے جنگ نہیں۔ اب فلسطین میں اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اسرائیل پر غلبہ پائے گا۔ اگر کوئی اپنے دفاع کے لیے، اپنے عزت کے لیے جنگ لڑے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ جو جائز جب ہوگا ناجائز نہیں۔ اپنے آپ کو بدماش مت بناؤ۔ اچھا، نمبر 15، جو لکھ کے اور اس کے دشمن دوست ہوگا۔ یہ دیکھیں اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، اگر کوئی ازلی دشمن ہے آپ کا، اور ازلی ایسا دشمن ہے کہ آپ کو مارنے کے چکر میں ہوتا ہے، آپ کو ختم کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، تو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، وہ گڑ گڑا کے آئے گا اور آپ کے پاؤں پر گرے گا، معافی مانگے گا۔ اچھا، اگر مردے کے کفن پر لکھ کے عذاب قبر سے نجات پائے گا، کتنا پاورفل ہے۔ لیکن جب نقش آپ کے سامنے ہوگا نا، پھر آپ کہو گے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 17، جس کے پاس یہ نقش ہوگا وہ خلق کے نگاہ میں عزت اور عزیز اور عزت والا ہوگا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، جو بھی اپنے پاس رکھے گا، تمام کائنات میں جتنی بھی ہے، چاہے مسلمان ہے اور مسلم ہے، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ پری اور جن بھی ان پر عاشق ہوں گے اور مہربان ہوں گے۔ اچھا، نمبر 18، عاشق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے۔ میرے بھائی، سب سے پہلے اور شروع میں نے بتایا ہوا ہے کہ جائز کام ہوگا، ناجائز نہیں۔ اچھا، نمبر 18، اگر شوہر لکھ کر عورت کو کھلائیں، ان کا دل کبھی کسی مرد کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اب یہ تو ہر کسی کا مسئلہ ہے، ہر کوئی اپنے بیوی پر شک کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر پر شک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا حل کیا ہے؟ حل میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، شوہر کوئی بھی کسی بھی طرح کہیں پر مائل نہیں ہو پائے گا، اور بیوی کسی اور لڑکے کی طرف یا مرد کی طرف مائل نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ اچھا، نمبر 19، جو اپنے پاس رکھ کے دنیا سے با ایمان جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا آخر خاتمہ بالایمان بالخیر ہو تو یہ اپنے پاس اس نیت سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، نمبر 20، اگر مرد یہ نقش لکھ کر عورت کے سینے پر رکھے، جو اس کے دل میں ہو اپنے مرد کو کہہ دے گا۔ اب وہ کوئی بھی ہو، یعنی آپ کا محرم ہونا چاہیے، غیر محرم نہیں۔ اب میں ہوں، مثال میں دیتا ہوں، اپنے بیوی کے سینے پر، ماں کے سینے پر، یا بہن کے سینے پر، یا بیٹی کے سینے پر رکھوں گا، اور جو بھی میں کچھ کہوں گا، جو بھی میں اس سے سوال پوچھوں گا، تو وہ با اختیار ہو کر، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کے دل میں جو کچھ ہوگا وہ مجھے خود بخود بتاتا جائے گا۔ کیسا ہے؟ پاورفل اور مضبوط اور طاقتور ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ میرے بھائی، نمبر 21، اگر لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر پئیں، ابلیس کے مکر و فریب اور شر سے نجات ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، بہت لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کا بچنا ناممکن ہوتا ہے، اور ہر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس سے نجات دلائے، جیسے کہ زنا ہو گیا، شراب ہو گیا، چغلی ہو گیا، غیبت ہو گیا، کوئی بھی چیز ہو، اس سے وہ باز نہیں آتے، تو یہ کام کر لے، اللہ کے فضل و کرم سے باز آ جائیں گے۔ اچھا، نمبر 22، اگر ہرن کے کھال پر لکھ کر پاس رکھے گا، ہرگز معصیت میں گرفتار نہیں ہوگا، یعنی گناہ میں گرفتار نہیں ہوگا۔ نمبر 23، اگر
لکھ کر ناممان عورت کے گلے میں یا بازو پر باندھے مہربان ہوگی۔ مطلب یہ میرے بھائی، اگر لکھ کر ایک ایسی عورت ہے کہ ان کا نام پوری دنیا زمانے میں مشہور ہے تو وہ آپ پر مہربان ہوگی، کوئی بھی جائز کام آپ اس سے نکلوا سکتے ہیں۔ اچھا، جو اپنے پاس رکھے تمام عالم، علوم اور سفلی مطیع و فرمان بردار ہوگا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا علم اللہ جل شانہ ان کو دے دے گا کہ دنیا میں اس کے کوئی مثل اور مثال نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر قسم کے شر، مصیبت، آفات، غم سے اللہ ان کو محفوظ رکھے گا۔ اچھا، اور ہر کوئی ان کا فرمان بردار ہوگا۔ نمبر 25 اور آخری یہ کہ خلل مسان کے لیے بروز جمعہ لکھ کے اور بچے کے گلے میں ڈالے، انشاءاللہ دفع ہو۔ اب یہ دیکھیں میرے بھائی، یہ نقش انتہائی پاورفل ہے۔ یہ میں ہدیہ ایک آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں، اور یہ میری طرف سے مکمل فری ہے، اور اس میں ایک ایسے بھی علوم ہے کہ وہ آپ کو دنگ رہ جائیں گے ان سے کہ یار ہم نے تو زندگی میں یہ چیز نہیں سنی ہے۔ بہت لوگ عجیب اور غریب قسم کے، میرے پاس الحمدللہ ایک علم نہیں ہے، میرے پاس کئی سارے علوم ہیں، اور ہر ایک علم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور ہر ایک کا فائدہ بتاتا ہوں۔ یہ میرے پاس جتنے بھی علوم ہیں نا، ان کا نقصان کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف فائدہ ہے، اور ہر طرح کا فائدہ ہے۔ تو یہ نقش اسکرین کے اوپر آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، یہ ہے نقش سورہ اخلاص۔ یہ آپ ان کا اسکرین شاٹ نکالیں، اور اسکرین شاٹ نکالنے کے بعد آپ نے یہ نقش لکھنا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور اگر اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھ سکتے نا تو کسی سے لکھوائیں، لیکن آپ کے لیے جس نے اول سے لے کر آخر تک ویڈیو ہوگا ان کو اجازت ہوگا، ان کے علاوہ کوئی بھی اس سے کام نہیں لے سکتے ہیں، اور جنہوں نے ٹرانسفر لیا ہے ان کو ہر طرح کے خاص الخاص اجازت ہیں، وہ خاص لوگوں میں شامل ہیں۔ اچھا، جب آپ یہ لکھنے کے بعد کس چیز کے لیے لکھ رہے ہو، 15 نہیں 25 فوائد میرے بتائے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے نیچے لکھ کے، اپنا نام اپنے والدین کے ساتھ، اپنے نام اپنے والدین کے نام کے ساتھ آپ لکھ کے، انشاءاللہ نفع ہوگا، اور انشاءاللہ کامیابی کامرانی ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی تاثیر آپ کو دے گا۔ اس میں اتنا تاثیر ہے کہ سورہ اخلاص آپ کو پتہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں اس کا مثال ہے، بولے کیسے؟ اس میں اللہ جل شانہ کی وحدانیت ہے۔ میرے بھائی، وحدانیت سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ ایک کفار کے قبیلہ یا بہت لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارا عصب نسب ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر کسی کا نسب ہے، چاہے انس ہو چاہے جن ہو، کوئی بھی ہو، آپ پیغمبر ہیں، آپ بھی کسی کے بچے ہیں، اور آپ کا بھی بچے ہیں، قریش خاندان سے ہیں، تو اللہ کا نسب کیا ہے؟ اللہ کا نسب ہمیں بتائیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے بدلے یہ نازل فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے گا، کہہ دیجئے گا، هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ احد کا نہ مثل ہے نہ مثال ہے، احد ایک ہے بس، نہ ان جیسا پہلے تھا نہ ان جیسا بعد میں آئے گا۔ احد کا معنی ہے واحد کا مثال ہو سکتے ہیں، لیکن احد کا کسی بھی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ یہ نام خاص ہے، احد باس، اور کسی کے ساتھ ان کو آپ خاص نہیں کر سکتے ہیں۔ احد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی کو نہ جنا ہے، یعنی اللہ کا اولاد نہیں ہے اور نہ اللہ کا ماں باپ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
وہاں دوبارہ پھر احد آ گیا، شروع میں احد اور آخر میں احد، 2 مرتبہ اللہ نے احد کا ذکر کیا۔ میرے بھائی احد یہ اپنے مائنڈ ذہن میں رکھے اور مرتے دم تک یہ اپنے ذہن میں رکھے، احد صرف ایک اللہ ہو سکتا، جس طرح کہ اللہ کا نام اللہ ہے نا، کسی اور کو آپ اللہ نام نہیں رکھ سکتے، پکار نہیں سکتے ہیں، اس ہی طرح احد صرف ایک اللہ ہے، احد کسی کے لیے خاص نہیں ہے سوائے اللہ کے، ہم صرف اس کے لیے عبادت کرتے ہیں، ایک احد ہے، ان کے علاوہ کسی کے عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ فائدہ دے گی، حد سے زیادہ، اور اپنے بھائیوں بہنوں رشتہ داروں کے ساتھ خصوصاً ان کو شیئر کر لے، یہ نکش مبارک، اور روزانہ اگر 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو یہاں سب کو جو بھی ذکر ہوا یہ آپ کو فائدے میں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔